أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں عطا ہوا ہے، اس دین کی بنیادیں کیا ہیں اور اس دین پر عمل کیسے کیا جائے گا اور اس دین کی دعوت و تبلیغ یعنی اس دین کو دوسروں تک پہنچایا کیسے جائے گا، اس سلسلے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اصولی اور تفصیلی احکام ہمیں دیے۔ آج کی اس دور میں جبکہ انسان دین کو بہت کم اہمیت دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے دین کی بنیادیں ان کے ہاں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو کچھ دین بچا ہے اس دین میں بھی اپنے فہم کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے ہم مسلمانوں نے طرح طرح کی چیزیں داخل کر لی ہیں اور محض دین سے محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم اسے سینے سے لگائے۔ بار بار ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، علماء کی مجالس میں شریک ہو کر ان کے مواعظ سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو خرابیاں یا جو کمیاں ہماری دینی زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں، ان کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور جوں جوں اسلام دشمن طاقتوں کی ریشہ دمانیاں اور سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے رد عمل میں یا اس کے مقابلے میں جو تیاری ہمارے یہاں ہونی چاہیے فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، وہ تیاری نہیں ہو پاتی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم باہم دین کے سلسلے میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ ایک مسلمان کی دینی زندگی کے صحیح اصول کیا ہے۔ یہ آیت جو پڑھی گئی آپ کے سامنے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو، لیکن اگر اختلاف واقع ہو جائے، کسی مسئلے میں نزاع واقع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اسی آیت کے اخیر میں کہا گیا کہ یہ رویہ تمہارے لیے بہتر ہے اور آخرت میں انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں بہتری آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے کی پیروی کرنی پڑے گی اور آخرت میں بھی اگر اچھے انجام سے آپ ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو بھی اسی طریقے کی اتباع اور پیروی آپ کے لیے لازم ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے اور زندگی کے تمام بنیادی اصول اس کتاب پاک کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کی تلاوت کرنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اس پر تدبر کرنے کا بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید پر غور کرنے کا مقام یا غور کرنے کا کام جو ہے وہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کے معنی پر اور اس کے ترجمے پر اور اس کی تفسیر پر
غور و فکر کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے اور قرآن مجید کے اندر کیا باتیں بیان فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری، 23 سال کی آپ کی زندگی، نبوت کی زندگی، ویسے آپ کی عمر ہم سب جانتے ہیں کہ 63 سال کی تھی، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے اور 23 سال تک نبی بنائے جانے کے بعد آپ اس دنیا میں حیات رہے۔ 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے اور جیسی زندگی گزاری ہے، وہی زندگی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول کی زندگی ہمیں کہاں معلوم ہوگی؟ اس کے سلسلے میں ہمارا نظریہ اور نقطہ نظر واضح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام جنہوں نے تربیت پائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، ان صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، اور بعض صحابہ کرام نے اسے لکھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد حمام بن منبہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی احادیث لکھی اور اپنی کاپی پر اسے نوٹ کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام کے شاگردوں نے حدیث کے مجموعے تیار کیے، تابعین تک وہ مجموعے پہنچے۔ زبانی یاد کرنے کا بھی سلسلہ رہا، ہاتھوں سے لکھنے کا بھی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ وہ دور آیا جو دور محدثین کے حدیث جمع کرنے کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں محدثین نے دونوں طریقے اپنائے۔ پچھلے لکھے ہوئے جتنے صحیفے تھے وہ صحیفے بھی ان کے سامنے، وہ کاپیاں بھی ان کے سامنے ہیں، وہ کتابیں بھی ان کے سامنے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج تھیں، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے زبانی جو چیزیں سنی تھیں سند کے ساتھ، وہ چیزیں بھی ان کے پیش نظر تھیں، اور دونوں طریقے کو استعمال کر کے انہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی۔ حدیث کی کتابیں بہت سی۔ ہر حدیث کی کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر محدث یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث جو میں نقل کر رہا ہوں اپنی اس کتاب میں نے کس استاد سے سنی، اس استاد کا استاد کون تھا، اور پھر اس استاد کا استاد کون تھا، اور پھر تبع تابعی کون تھا، اور تابعی کون تھا، اور کس صحابی نے یہ حدیث بیان کی، اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ نقل کیے۔ یہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی کو علم حدیث کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں سند کہتے ہیں۔ سند راویوں کا وہ سلسلہ جو محدث سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اسے سند کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں سب سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب کسی بھی حدیث کے بارے میں اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، اس کا کوئی راوی جھوٹ بولتا تھا یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کتابوں کے اندر درج۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو دیکھے۔ ظاہر بات ہے ہر مسلمان نہیں دیکھ سکتا، پڑھا لکھا آدمی دیکھے گا۔ حدیث کی کتابیں ہمارے مدرسوں میں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ یہاں سے جو علماء تیار ہوں گے وہ علماء جب عوام کے درمیان جائیں گے تو عوام کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کس طرح سے پڑھی ہیں، آپ نے زکوٰۃ کے کیا احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔